حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 9 قسم کے بوڑھے شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی اور خوش ہو جاتا ہے اور ان کو مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرما دیتا ہے۔ وہ 9 قسم کے بوڑھے یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، انسانی زندگی کے 3 حصے ہوتے ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ عموماً انسان کا بچپن کھیل کود میں گزر جاتا ہے۔ جوانی میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ بننا ہے، مجھے کچھ کرنا ہے، جبکہ جب انسان بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے تو وہ مختلف بیماری، جسم کی کمزوری کی وجہ سے بے بس لاچار ہو جاتا ہے۔ دین اسلام نے جہاں انسان کی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر شرعی رہنمائی فرمائی ہے، وہاں پر بوڑھوں کے مقام و مرتبے اور ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، اس سے بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ ماں باپ کی خدمت و عزت کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا ان میں سے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت نرم بات کرنا اور ان کے لیے نرم دلی اور عاجزی کا بازو جھکا کر رکھنا، اور دعا کرنا کہ اے میرے پروردگار تو ان دونوں پر رحم عطا فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پڑھا۔ بوڑھوں کی عزت کیجیے۔ دین اسلام نے ہمیں بوڑھے والدین کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں اور معاشرے میں بوڑھے حضرات کی بھی عزت کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا اللہ پاک کی تعظیم میں سے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ فرمایا کہ 4 شخصوں کی تعظیم کیجیے گا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ نمبر 1، عالم دین، یعنی وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو طالب علم کے لیے وقف کر دیا، قرآن پاک کی خاطر سفر کیا، دین کا علم حاصل کیا اور پھر اس کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کیا، تو ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تعظیم اور عزت و احترام کے قابل ہے۔ نمبر 2، بوڑھا شخص، یعنی کوئی مسلمان یا کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ایسا مرد ہے یا عورت ہے کہ جس کا جسم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے اور وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسرے کے سہارے کا محتاج ہے، تو ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک احترام اور عزت کے قابل ہے، اور اس معاملے میں مذہب کی بھی کوئی قید نہیں، خواہ وہ بوڑھا شخص کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے تو مسلمانوں کے لیے انسانیت کی بنیاد پر اس کا احترام لازم ہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صلح حدیبیہ کے بعد ان کے مشرکہ والدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سابقہ بیوی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں۔ ان کی والدہ کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ تھا اور وہ اس وقت تک اسلام قبول نہیں کر چکی تھیں۔ جب قتیلہ مدینہ آئیں تو وہ اپنی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کوئی تحائف، کوئی تحفے لے کر آئیں۔ یہ تحائف کپڑے اور دیگر اشیاء پر مشتمل تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی والدہ کی آمد اور تحائف کے معاملے میں تذبذب محسوس کیا، کیونکہ ان کی والدہ مشرکہ تھیں اور وہ دین اسلام پر نہیں تھیں۔ اس لیے حضرت اسماء نے سوچا کہ کیا ان کی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے تحائف قبول کرنا درست ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس تذبذب کے سبب حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور ان سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ مشرکہ ہیں اور وہ میرے پاس آئی ہیں اور تحائف بھی لائی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلح رحمی کروں
یعنی رشتہ داری کا ان کے ساتھ حق ادا کروں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا، ہاں اپنی والدہ کے ساتھ صلح رحمی کرو، حسن سلوک والا معاملہ ان کے ساتھ اختیار کرو، ان کے حقوق ادا کرو۔ والدین کی حقوق کی ادائیگی دین سے مشروط نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایک بنیادی انسانی اور اسلامی فریضہ ہے، چاہے والدین مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں یا کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں۔ اسلام رشتہ داری اور صلح رحمی کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اگر رشتہ دار دین اسلام پر نہ ہوں تب بھی ان کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ تیسرا شخص جس کا احترام کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ حاکم وقت ہے، جبکہ چوتھا شخص انسان کا باپ ہے۔ بوڑھوں کو ترجیح دیجیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بوڑھوں کی عزت کا کمال درجہ ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بولا جائے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کسی قبیلے کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور ان میں سے ایک نوجوان بولنے لگا تو پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی تم ٹھہرو، تمہارے بڑے کہاں ہیں؟ بوڑھوں کی عزت کر کے اپنی عمر میں اضافہ کیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو نوجوان کسی بوڑھے شخص کی اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے بڑھاپے کے وقت ایسے شخص کی عمر بڑھا دے گا جو بوڑھوں کی عزت کرے گا۔ باحوالہ ترمذی شریف۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں لمبی عمر کی بشارت ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرنے سے عموماً عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ میرے بال کیوں سفید ہوتے جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو وہ بوڑھے ہونے لگے اور ان کے بھی بال سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے ہوئے دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، میرے بال کیوں سفید ہوتے جا رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی، تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان بوڑھا ہونا انسان کی نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جس سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں اچھے فیصلے لے سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا اور ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا رنگ بدلو اور کالے رنگ سے بچو۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی قومیں وقت آخر میں آئیں گی جو کبوتروں کے پپوتوں کی طرح کالے رنگ کا خضاب کریں گی اور وہ جنت کی عمدہ خوشبو سے محروم رہیں گی۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مختلف رنگ کی مہندی وغیرہ لگائی جا سکتی ہے۔ اس طرح سے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا، اس کے سر کے بالوں کا کچھ حصہ کٹا ہوا تھا اور کچھ حصہ بچا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے منع فرمایا کہ یا تو سارا سر منڈواؤ یا سارا سر چھوڑ دو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم میں
जवान बूढ़े सभी लोग शामिल हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी इस्लामी बहनों, हमें भी चाहिए कि हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हुए बूढ़ों की इज्जत और एहतराम करें। और सफ़र करते हुए अगर आपको कोई भी बूढ़ा या बुजुर्ग मिल जाए तो उसके लिए बैठने के लिए जगह छोड़ दी जाए। उसकी इज्जत करते हुए खड़ा हो जाना चाहिए। उनको सलाम करें, उनके साथ हुस्न सलूक वाला मामला इख्तियार करें, उनसे बैठने का कहें। और उसके पास कोई सामान है तो उसे खुद उठाकर उसकी मदद किया करें। उसको अपनी जगह पर बिठाकर इज्जत दें और उसकी दुआएं लें। मुफ्ती अहमद जान खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह पाक की बारगाह में बूढ़े शख्स की दुआ ज़्यादा से ज़्यादा कबूल होती है। अल्लाह करीम सफ़ेद दाढ़ी वाले बंदे के फैलाए हुए हाथ कभी भी खाली नहीं लौटाता। अल्लाह पाक हमें इस्लाम की रोशन तालीमात पर अमल करते हुए बूढ़े हजरात की इज्जत, अदब और एहतराम करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, इस्लाम में मौत के वक्त कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु के जारी होने को बेहतरीन अंजाम की आला अलामत समझा जाता है। इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और इस्लामी कुतुब में मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बूढ़ों के 9 अमाल ऐसे हैं जिनकी वजह से अल्लाह उन पर राज़ी और खुश हो जाता है और उनको मरते वक्त कलमा तय्यबा नसीब हो जाता है। उन खुश नसीब बूढ़ों में सबसे पहले नंबर पर वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में ईमान पर इस्तकामत रखते हैं, ईमान रखते हैं और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत बनाते हैं। उनकी ज़ुबान पर कलमा तय्यबा जारी होने की कवी उम्मीद होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग ला इलाहा इल्लल्लाहु कहता है हुआ दुनिया से रुखसत हुआ, वो जन्नत में दाखिल होगा। सही मुस्लिम। ईमान की इस्तकामत और अल्लाह के ज़िक्र पर मौत के वक्त जन्नत की खुशखबरी मिलती है। बूढ़े अफराद जो तवील उम्र गुजारने के बावजूद अपने ईमान पर कायम रहते हैं, उनके लिए ये सादत मुमकिन है। नंबर 2, बूढ़ों की खिदमत करने वाले, बूढ़े वालिदैन की खिदमत करने वाले अफराद के बारे में अहादीस में बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। और ऐसे बूढ़े अफराद जो अपनी ज़िंदगी को नेकी और खैर की तरफ रहनुमाई करते हैं और उनकी ज़ुबान में कलमा जारी होने की कवी उम्मीद होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तबाही है उस शख्स के लिए जिसने अपने वालिदैन में से एक या दोनों को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सका। बाबरा सही मुस्लिम। यह हदीस उन अफराद की फजीलत को बयान करती है जो अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं और उनकी दुआओं का वसीला भी बनते हैं। ऐसे वालिदैन के लिए नेक अंजाम की उम्मीद की जा सकती है। नंबर 3, नमाज के पाबंद बूढ़े। ऐसे बूढ़े अफराद जो अपनी पूरी ज़िंदगी में नमाज के पाबंद रहे हों, उनके लिए मौत के वक्त कलमा तय्यबा के जारी होने की खुशखबरी भी दी गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि नमाज दीन का स्तून है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज मोमिन की आंखों की ठंडक है। जो इसको कायम रखेगा वो दीन को कायम रखेगा। नमाज की पाबंदी करने वाले बूढ़े अफराद के दिल अल्लाह की ज़ात से मामूर होते हैं और मौत के वक्त अल्लाह का जिक्र उनकी ज़ुबान पर जारी रहता है। नंबर 4, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखने वाले बूढ़े। ऐसे बूढ़े अफराद जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में दूसरों के हकूक़ अदा किए, उनके लिए भी नेक अंजाम की बशारत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। बावाला सही बुखारी। हुकूकुल इबाद का ख्याल रखने वाले बूढ़े अफराद को अल्लाह की रहमत करम नसीब होता है। उनका खात्मा ईमान पर और इस्लाम पर होता है। उनकी मौत के वक्त कलमा तय्यबा उनको पढ़ना नसीब होता है। नंबर 5, कुरान करीम के हाफिज और कारी।
ایسے بوڑھے افراد جو قرآن کریم کے حافظ یا قاری ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ پڑھنے اور پڑھانے میں گزارا ہوتا ہے۔ ان کے لیے بھی نیک اعمال کی بشارت دی گئی ہے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید اپنے قاری کے لیے شفاعت کرے گا۔ قرآن پاک کے ساتھ تعلق رکھنے والے بوڑھے افراد کی زبان پر اکثر قرآن پاک کے الفاظ اور کلمہ جاری رہتا ہے، جو ان کی موت کے وقت میں بھی جاری رہتا ہے۔ زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنے والے ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں، ان کے لیے موت کے وقت میں یہی ذکر جاری رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر کرتے رہو یہاں تک کہ لوگ تمہیں پاگل مجنون سمجھنے لگیں۔ مسند احمد۔ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے بوڑھے افراد کے لیے یہ عظیم سعادت ممکن ہے۔ نمبر سی، دعا کرنے والے اور بخشش مانگنے والے۔ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے والے ایسے بوڑھے افراد جو اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں، ان کی زبان پر موت کے وقت کلمہ جاری ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور نماز کے لیے جھکتے ہیں، یہ کیفیت ان کی بخشش کا سبب بن سکتی ہے۔ حج و عمرہ کرنے والے بوڑھے افراد جنہوں نے حج اور عمرہ کیا ہو اور وہاں پر اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت مانگی ہو، توبہ کی ہو، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت دی گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقبول حج و عمرہ جنت کی بشارت ہے۔ بابا صحیح بخاری۔ نمبر 9، نیک اولاد چھوڑنے والے ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی اولاد کو دین کی ترتیب دی ہو، نیکی کے راستے پر چلایا ہو، سیدھا راستہ دکھایا ہو، موت کے وقت اللہ کی رحمت کی بشارت ان پر برستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ۔ نمبر 2، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ نمبر 3، نیک اولاد جو ان کے لیے دعائے خیر کرے۔ موت کے وقت کلمہ طیبہ کا جاری ہونا اللہ کی ایک عظیم نعمت اور بندے کے نیک اعمال کا ثمر ہے۔ مذکورہ صفات اور اعمال ایسے بوڑھے افراد کو اس سعادت کا مستحق بناتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور بڑھاپے میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار بنیں۔ محترم ناظرین، بڑھاپا انسان کی زندگی کا وہ مرحلہ ہے جب طاقتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، جسمانی قوت جواب دے جاتی ہے اور دنیاوی دلچسپیوں کی جگہ آخرت کی فکر بڑھ جاتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے گزرے ہوئے اعمال پر غور کرتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ کاش زندگی نیک اعمال میں گزارتا۔ اس لیے بڑھاپا دراصل اللہ کی طرف پلٹنے اور توبہ کرنے کا بہترین موقع ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت پسند فرماتا ہے جو اپنی جوانی میں بھی عبادت کرے اور اپنے بڑھاپے میں بھی اللہ کے حضور جھک جائے۔ بڑھاپے کے نیک اعمال میں سب سے پہلے نماز کی پابندی آتی ہے، کیونکہ یہ ایمان کی علامت ہے اور آخرت کی کامیابی کی کنجی بھی نماز میں ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی میں دل لگانا بڑھاپے کو نورانی بناتا ہے۔ اس عمر میں صدقہ و خیرات کرنا، یتیموں، مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کرنا آخرت کے خزانے جمع کرنے کا بہترین وقت اور ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ بڑھاپے میں توبہ اور استغفار پر مداومت ضروری ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اور اسی توبہ کے ذریعے پنارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ بڑھاپے کے نیک اعمال میں اولاد کو دین کی تلقین کرنا،
نیک نصیحت کرنا، اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت، بہتان، چغل خوری اور غلط باتوں سے بچاؤ بھی شامل ہے۔ اس عمر میں انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو اور اللہ کے حضور اس حال میں جائے کہ زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو۔ لہٰذا بڑھاپے میں زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت، دعائیں، درود شریف اور دلوں کو جوڑنے والے اعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب اعمال آخرت میں روشنی اور جنت کی نعمتوں کا باعث بنیں گے۔ یہی بڑھاپے کا سب سے قیمتی خزانہ ہے اور سب سے قیمتی سرمایہ بھی ہے۔ بڑھاپے میں نیک اعمال کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ عمر انسان کے لیے آخرت کی تیاری کا آخری موقع ہوتی ہے، کیونکہ جوانی میں غفلت اور دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی تلافی کا بہترین وقت بڑھاپا ہے، اور اس عمر میں انسان کی دعائیں زیادہ سے زیادہ قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اس کا دل نرم اور دنیا کی محبت سے کچھ حد تک خالی ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے بڑھاپے میں کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے، خاص طور پر ایمان پر خاتمے اور قبر اور آخرت کی آسانیوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے مومن کی دعا رد نہیں کی جاتی، اس لیے یہ وقت ذکر الہی، تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی کثرت کا ہے، تاکہ زبان ذکر سے تر رہے اور دل ایمان کی روشنی سے آباد ہو۔ بڑھاپے میں اپنے گزرے گناہوں پر شرمندگی کے ساتھ توبہ کرنا اور دوسروں کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر بندہ اللہ کے پاس حقوق العباد کے بوجھ کے ساتھ گیا تو کامیاب نہ ہو سکے گا۔ والدین کے لیے بڑھاپا اولاد کی اصلاح اور ان کی دعاؤں کا بہترین وقت ہے، کیونکہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں بہت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اس عمر میں حج اور عمرہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر استطاعت ہو تو، کیونکہ یہ گناہوں کو مٹا کر انسان کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ بڑھاپے کے نیک اعمال میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، لوگوں کی مدد کرے، صلح رحمی کرے اور اپنے اخلاق کو نرم رکھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ وزندار چیز قیامت کے دن اچھے اخلاق ہوں گے۔ بڑھاپا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کے دھوکے میں نہ پڑیں، بلکہ اپنی آخرت کو سنواریں، اپنے رب سے لو لگائیں، اس کی رحمت پر بھروسہ کریں اور اپنے ہر لمحے کو نیک اعمال میں گزاریں، تاکہ موت کے وقت فرشتے ہمیں خوشخبری دے کہ اے پاکیزہ روح، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس حال میں ہے کہ وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے ہمارے پیارے اللہ، ہم گنہگار ہیں، ہم مفلس ہیں، ہم نادان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم خطا کار ہیں، مگر تیرا کرم بے پایا ہے اے رب کریم۔ جب جوانی میں ہم بھول گئے تو نے پھر بھی رزق دیا، تو نے پھر بھی عزت دی، مہلت دی۔ اب جب بڑھاپا آئے تو ہمیں اپنے قریب کر لے، ہمیں اپنی رحمت سے نہ دور کر۔ اے اللہ، ہمیں ایسا بڑھاپا عطا فرما جس میں دل تیرے ذکر میں سے آباد ہو، زبان تیری حمد سے تر ہو اور آنکھیں تیری رضا کے آنسو بہائیں۔ اے اللہ، جب جسم کمزور ہو جائے تو ایمان کو مضبوط کر دے، جب دنیا کے سہارے چھوٹ جائیں تو ہمیں اپنا سہارا عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہماری زندگی کا آخری لمحہ ایمان پر لکھ دے، ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری کر دے اور ہماری روح کو اپنی رضا کی خوشبو میں اٹھا لے۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ، ہمارے بزرگ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اساتذہ، ہمارے سب اہل و ایمان پر اپنا خاص رحمت نازل فرما۔ ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندگی میں صبر کے ساتھ بڑھاپا اور سکون کے ساتھ موت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوست احباب میں شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی پیارا سا نام، کوئی اچھا سا نام ضرور ٹائپ کریں۔
اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔